الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز سب بند کر چھوڑا ہے پھول کھولو کمال ہو گئی بھائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں پچھلے سال بھی ساڈے میزبان علماء کرام نے ختم نبوت دے مقدس عنوان دے تحت تقریری مقابلے دا ایک پروگرام ترتیب لیتا ہے اس سال انہوں نے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مبارک عنوان دے تحت مدارس دینیہ دے طالب علمہ وچ ایک جذبہ اجاگر کرن واسطے پھر تقریری مقابلے دا اہتمام و انصرام کیتا جیرے ساڈے خوش نصیب مقررین طلبہ انعامی پوزیشن حاصل کر چکن میں انہوں بھی
اور تمام اس مقابلے بھی شریک ہومن والے عزیز طلبہ نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کردہ اور دعا گو ہاں کہ اللہ کریم ساڈے میزبان حضرات مقررین طلبہ تساں سارے احباب سامعین اے محنت اور کوشش رب العالمین اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشے دا ذریعہ بناوے. اور آواز اونچا کرو, آواز کیوں بند کر چھوڑا نے پتہ نہیں. وڈے ساتھی اور کرو. میں سب تو پہلے 3 گلاں عرض کرنیاں اور میں منت کرے ساں سارے دوستاں اور بزرگاں دی کہ اے میڈیاں 3 گلاں یاد کرنیاں. سب تو پہلے تو میں اے عرض کرنا چاہنا کہ صحابی آکھدے کینوں ہیں, چونکہ عنوان ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تا اے گل دل دی تختیاں تے لکھ چھوڑنی ہے کہ جیرے ایماندار نو ہیک لازے واسطے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت تے سنگت نصیب ہوئی اور اس دا خاتمہ بھی ایمان تے ہویا ہے, او ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی. دوسرے انداز نال عرض کراں, غور کرے, اے یاد کرنا لیاں گلن ہی کانی جو سن کے دوجھے کانی جو کڑھنیاں نہیں. جیرے ایماندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے یا جیرے ایماندار نو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے او صحابی ہے, خاتمہ بھی اس دا ایمان تے ہویا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار نو ویکھے یا ایماندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے. ہن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا ہن, انہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ویکھا, لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو ویکھا ہی. جیرے ایماندار حضور نو ویکھے اور جیرے ایماندار نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے ان دا خاتمہ ایمان تے ہویا ہے, او ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی. دوجھی گل ذہن دے اندر رکھنے سارے بزرگاں اور بھائیاں میرا جملہ کہ نیک اعمال نال کوئی بندہ آمنہ دلال دا صحابی نہیں بن سکدا. تساں سارے دوست اور میں گنہگار, بندہ نمازاں زیادیاں پڑھے, روزے رکھے, تلاوت, ذکر, اذکار, عبادت, اوابین, توابین, تہجد وغیرہ وغیرہ, تے بندہ اے آکھے میں اپنے نیک اعمال دے زور تے آمنہ دلال دا صحابی بنویاں, سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. نیک اعمال نال کوئی بندہ اللہ دے محبوب دا صحابی نہیں بن سکدا. تریجی گل, جیرے ویلے نیک اعمال زیادہ کرن نال کوئی اللہ دے محبوب دا صحابی نہیں بن سکدا, تا صحابہ کرام نو اعمال دی ترکڑی وچ نہیں توڑنا. عملہ نال جیرے ویلے کوئی صحابی بن نہیں سکدا, تا عملہ علی ترکڑی دے اتے صحابہ کرام کو نہیں توڑنا. فلانے صحابی کیرا عمل کیتا کیرا عمل نہ کیتا, نہ جنہوں عملہ نال کوئی بندہ صحابی بنا نہیں, تا صحابہ کرام نو پرکھن واسطے اعمال اللہ جرا ترازو تے ترکڑی ہے او استعمال نہیں کرنی. صحابہ کرام نو پرکھن دا جرا کسوٹی تے ترازو ہے کہ انہاں دی نسبت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال. بس اے ہن 3 جملے میں دوبارہ دہراون لگا, بس میں ہن سبق شروع کرن لگا. نمبر 1, جیرے ایماندار نو لادے واسطے حضور سائیں دی صحبت نصیب ہوئی تے خاتمہ ایمان تے ہویا, او صحابی ہے. نمبر 2, نیک اعمال نال کوئی صحابی نہیں بن سکدا.
تے نمبر 3 صحابہ کرام نو عملہ والی ترکڑی دے اندر نہیں توڑنا، آمنہ دلال نال نسبت والے ترازو توڑنا ہے، صحابہ کرام دی نسبت کہنے نال ہے۔ ہن میں دلیل شروع کرن لگا، حکمہ قرآن پاک کی دلیل دیونی ہے تے 2 دلیلاں دیونی ہیں حدیث پاک کی چوں۔ دیکھن سارے ساتھی میری گل سمجھ گئے ہو تو میں نے اچھا جواب دے سو تو میں تواڈے واسطے دعا کرے سو، یہ میرا وعدہ ہے کہ دعا بھی ہونے کرے سو۔ اے قرآن پاک میرے ہاتھی چے، اللہ جڑے دوست بزرگ میں نے اچھا جواب دیون انہاں نو دنیا آخرت دے اندر بھلائیاں عطا کر۔ سوال میرا کہ ہے نیک اعمال نال کوئی صحابی بن سکدا ہے؟ اچھا آکھو تا نیک اعمال نال کوئی صحابی بن سکدا ہے؟ جڑے نیک اعمال نال کوئی صحابی نہیں بن سکدا تا صحابہ نو عملہ والی ترکڑی دے اندر تولنا ہے؟ نہ، عملہ والی ترکڑی جو نہیں توڑنا۔ آؤ سنو، اساں تے تساں کون ہے؟ کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی متکلم کسی دی جرات ہی نہیں کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ 28 پارہ سورت دنا سورت الممتحنہ پہلی آیت مبارکہ میں کھولی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمان، مکہ مکرمہ وچوں ہک مائی ہک بی بی اٹھنی دے سوار ہو کے سفر کریں دی مدینہ طیبہ پہنچی تے بی بی دا نائی بی بی سارا، مسلمان بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی، عرض کرن لگی حضرت میں مکہ مکرمہ وچوں مدینہ طیبہ ٹر کے آئیاں، مہربانی کرو صحابہ کرام نو آکھو آپ بھی میری امداد کرو، میں غریب تے مسکین ہاں۔ اے مکہ مکرمہ وچ گانے بجانے دا کام کرے دی آئی۔ جس ویلے بدر دے میدان 70 کافر مارے گئے تے 70 پکڑے گئے سردار، سارے مکے دے اندر تو صفے ماتم بچ گئی، ایندہ گانے بجانے والا کاروبار بند ہو گیا۔ ہن خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمایا جتنی توفیق بی بی دی امداد کرو۔ کوئی صحابی نقد پیسے گھدیاں دن، کوئی آٹا چاہیاں دن، کوئی کپڑے گھدیاں دن،
جیویں جیویں امداد ہو سکتی ہے صحابہ کرام نے امداد کی تھی. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلی اخلاق ای مسلمان بھی نہیں ہائی بھی غیر مسلم لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تا مسلمان رہ گئے غیر مسلمان نال بھی بڑے مہربانن. گٹھڑی بدھی گئی سامان سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوا کی نو سواری دے اتے رکھ دیو. سامان دی گٹھڑی سواری تے رکھ دیتی گئی. او بی بی سارا مکی شریف واپس روانہ ہو گئی. اون دے روانہ ہون تو بعد کچھ دیر گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت علی تساوی تے چند صحابہ کرام بھی نال لے منو. او جری بی بی سارا آئی امداد منگن واسطے او مدینہ شریف تو باہر جا رہی ہے. روضہ خاک دے مقام تے اس نال تہاڈی ملاقات سی. اون بی بی دے کول ایک خط واپس لے آؤ. سامان نہیں کھسنا سامان دی گڑھڑی واپس نہیں لمنی ایک خط تے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چند صحابہ کرام نو نالا ہے او تاہی نہ اٹھڑی دے سوار. صحابہ کرام گھوڑا تے سوار ہو گئے. گھوڑے تے اڑدا کیا مقابلہ ہے. گھوڑے بھجیں دے گھوڑے دوڑیں دے تھوڑی دیر گزری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ون پہنچے روضہ خاک دے مقام تے. روک گدہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بی بی اساں تیرا سامان نہ کھسنا چاہندے تیرے کول ایک خط ہے وہ خط سانو چڑے. بی بی سارا کھن لگی میرے کول کوئی خط نہیں اے میرے سامان دی تلاشی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام نے سارے سامان دی گٹھڑی دی تلاشی کی کوئی خط وچوں نہیں ملا. اٹھنی دا پلان چکی تے کوئی خط نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقی صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو خط نہیں پیا ملدا. بی بی سارا کھن لگی میرے کول کوئی خط نہیں سارا سامان تساں ویکھ گدے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے بی بی سارا خط تیرے کول موجود ہے. اگر مینوں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لمنی پئی میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لمنی ہے. کیوں تو غلط ہو سکتی آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے جہی خبر آپ دے نات اللہ دی وحی نال دے ہن. قرآن پاک دی الفاظ اے میرے سامنے 27 پارہ سورت دا نام سورت النجم. فرمایا عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ حوالہ میں سورت النجم دا کھولا ہوئے آیت نمبر 3-4 27 پارہ. اے جے معاملے وچ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مردی نال گل نہیں کرے دا. اگر میرا محبوب گل کرے دے اللہ کریم دے حکم تے وحی نال گل کرے دے. اتھا میں عقیدہ یاد کرے بنیا سارے دوستانوں. 3 پارہ سورت دنا سورت البقرہ. اے میرے سامنے 3 پارہ تے پہلا صفحہ. فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ آیت الکرسی ہے سارے ساتھی زیارت کرو. 3 پارہ تے پہلا صفحہ میں کھولا ہوئے
ایک چھوٹی جہی شے دے بارے وچ اللہ کریم دا جتنا علم ہے اللہ کریم دی معلومات دا پتہ کسے نوں نہیں لگ سکدا اتنا مخلوق نوں پتہ چل سکدا ہے جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوے اللہ جتنا چاہے سنا دے اللہ جتنا چاہے وکھا دے اللہ جتنا چاہے دسا دے اللہ دے دسن نال اللہ دے سناون دے وکھاون نال مخلوق نو پتہ چل سکدا ہے اللہ نہ وکھاوے نہ سناوے نہ دساوے پوری کائنات دے اندر پتہ کسے نو نہیں چل سکدا کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے بھائی حوالہ سنو بات میں سبق تے آنا اے میرے سامنے 7واں پارہ تے سورت دا نام سورۃ الانعام فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ آیت نمبر 59 7واں پارہ سورۃ الانعام غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم دے کول ہن غیب دی چابیاں نوں بھی اللہ تو باہر کوئی نہیں جاندا اگلا جملہ خیال نال سننے سارے دوستاں اے جڑا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای صحابہ کرام نوں اس بی بی سارا دے کول خطے اے عام نے اللہ کریم دے دسن نال گل فرمائی آئی بیٹا بہ ونجو نا میرے ویکھو اللہ دے دساون نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنو فرمایا ہے اللہ کریم نہ دساوے ہا پتہ کسے نو کوئی نہیں خط دے کپڑے لہا کے میں نو تلاشی کرنی پئی میں کرے سو حضرت علی فرمایا تو جھوٹی ہو سکتی آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جیڑے ویلے حضرت علی رضی اللہ تنو دھمکی دیتی اس بی بی سارا نے سر دیوال کھولے سر دیوالاں دی چوٹی وچ چھوٹا جتنا خط لکا ہویا ہائی حضرت علی رضی اللہ تنو کر دیتا سا حضرت علی فرمایا ہون تو جا اور تیرے نال ساڈا کوئی مطلب نہیں خط لے کے جس ویلے پہنچے حضرت علی رضی اللہ تنو صحابہ کرام دی جماعت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھن خط کھولو تے پڑھو خط دے اندر کیا لکھا ہوئے اے وہ مسئلہ سنگھی نو سارے ساتھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر کسے استاد تو پڑھے ہوئی کوئی نن دنیا دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی استاد نہیں آپ لکھنا پڑھنا کوئی نن جان دے قرآن پاک دا حوالہ پیش کرن لگا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبتلون اے آیت نمبر 48 21واں پارہ پہلا صفحہ میں کھولا ہویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے نازل ہومن تو پہلے کسی کتاب دی تلاوت بھی کوئی نہ کریں دے ہوں دے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نال لکھ بھی کوئی نہ سکدے میں نہ لکھ سکا بہت بڑا عیب ہے اور کوئی بندہ نہ لکھ سکے بہت بڑا عیب ہے سادے واسطے نہ لکھنا عیب ہے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہ لکھنا بہت بڑا کمال ہے کسے استاد تو پڑھے ہوئے نہیں
لیکن اللہ نے ساری دنیا دا آپ نو ساتھ بنا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نال لکھ کوئی نہ سکدے، لیکن ساری کائنات انساناں دا اللہ نے آپ نو معلم بنا چھوڑا. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک تو پہلے تساں کوئی کتاب پڑھ دے ہوندے سجی ہتھ نال لکھ سکدے ہوندے اذا لرتاب المبتلون. بات جھوٹے لوگ شک ج پہ ونجنا. آپ لکھ کے قرآن پیش کریں دے، آپ بنا کے قرآن سنو سنا دیں دے. چونکہ تساں لکھ نہیں سکدے قرآن تو پہلے کوئی کتاب نوے پڑھ دے ہوں دے تے ہن قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنے دے پے ہو. اے دلیل ہے تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو. قرآن میں اللہ تواڈے تے نازل کیتا ہے. دیکھن پڑھو خط کیا لکھا ہوا ہے. خط لکھن والا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حاتب نے خط لکھا ہے. خط دے اندر لکھا ہوا ہے مکے والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام دا لشکر بھی تواڈے تے حملہ کرنا لین سنبھل ونجو. توجہ سبق دے میں قریب آ گیا. دل دی کھڑکیاں کھولو. اے جیاں لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آسن جیویں پانی دا سیلاب چلدا ہوندے ہر شے نو روڑ کے گھن ویندا ہوندے انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آسن. اے تے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یقین ہے آمنہ دلال کلے بھی توڑے تے حملہ چکرن. اللہ فتح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈیمنیے. تو انہوں پتہ ہوئے حملہ ہو مڑانا نے. اللہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ سادہ رعدہ اڑکیتا ہے دشمن اطلاع کرنا چاہتا ہے. ایتا خفیہ معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ چند بندہ نال سلام مشورہ کیتا آئی. مکیاں لے لوگاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں سڑے نال معاہدہ بھی تروڑ چھوڑا نے جرا حدیبیہ دے مقام تے ہویا ہے. ظلم نہ دے حد تو بد گئن. سانو تا مفتی قرآن مل گیا تا قدر نہیں مفتی ایمان مل گیا تا قدر نہیں. لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلداریا کہندا اتے بکھدے انگاراں تے بدن چلداریا کہندا. کیڑا صدمہ تے چمکایا صحابہ نے لکھاں پھلیاں تے بھٹکانوں رہ لایا صحابہ نے. بڑے ظلم کیتے ہیں. چاند خاد صحابہ کرام نو پتہ ہے حملے دی تیاری ہو دی پئیے. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نوی مشورے دے اندر شریک آئی. اے تو ساڑا راہ دور کرنے دا پیا آئی. آپ نے فرمائے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نو بلاؤ. اتنی وڈی گال حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا گیا ہے. جڑے خط سامنے کیتا گیا ہے تساں خط لکھے او تا حیران ہو گئے. خط پکڑا گیا اللہ دے محبوب واقعی میں لکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھی کھلوتے تلوار نیامی جو گڑھی نے چاہ. اللہ دے محبوب میں نو اجازت دے میں حضرت حاتب دی گردن قلم کرنا چاہنا. میں نو تلگ دے منافق ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر ٹھہر ٹھہر، پہلے پوچھن کدے خط کیوں لکھا نے؟ حضرت حاتب کیوں تساں خط لکھے؟ کیوں ساڈا راز آؤٹ کرنا چاہتے آوے؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت باقی جتنے بھی مہاجرین آ گئے مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ طیبہ وچ، سارا دے رشتے دار اتھے رہندے، میری بیوی بھی مکے شریف وچ، میرے بچے بھی مکے شریف وچ، میرے بھائی بھی مکے شریف وچ، اس واسطے میں خط لکھا ہے تاکہ مکے والے لوگوں تے میرا احسان چڑھ ونجے، وہ میرے گھر والا دا خیال کرن، میرے گھر والا نال کہیں قسم دی زیادتی نہ کرن۔ حضرت میں منافق نہ ہویا، میں تو صرف گھر والا واسطے مکے والوں اطلاع کی تھی جو گھر والوں میرا سوکھا رکھن تے اوکھ نہ ونڈے میں نا۔ حضرت عمر تلوار کٹھی کھڑوتے نا، تلوار نال گردن قلم کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر ٹھہر، اے توے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابیے تے بدری صحابہ دے بارے اللہ کریم نے فرما چھوڑے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بدری صحابہ دے دلوں میں جھانک کے دیکھے اور رب العالمین نے اعلان کیتا ہے میدان بدر وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رل کے کفار مکہ دا مقابلہ کرن والے آمنہ دلال دے یارو تو سانجیرا کم بھی کرو پہ میں اللہ تو نو معاف کیتا ہوئے، اللہ جڑے انہاں نو معاف کیتا ہوئے، اساں کونے کوئی ہور کاروائی کرن والے۔ پر حضرت عمر تلوار نیام وچ پاؤ، صحابہ کرام نو عمل دی ترکڑی وچ نہیں توڑنا، نسبت دی ترکڑی وچ توڑنا ہے۔ صحابی کہندا اے کیڑی بڑی گل ہے جو راز آؤٹ پہ کرے دیاں بجیر ویلے اے گل بات ہوئی اور رب العالمین نے قرآن نہ مقام نازل چکیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے پہلی آیت سورۃ الممتحنہ دی 28 پارہ میرے سامنے۔ ایمان والو جرے میں اللہ دے بھی دشمن ہن تے تو دے بھی دشمن ہن، انہاں نو دلی دوست نہ بڑھاؤ۔ آیت نازل ہوئی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نو بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تا فرمائے مومنو ایمان والو میرے دشمنوں تے اپنے دشمنوں اپنا دلی دوست نہ ایک ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جس ویلے طبیعت سنبھلی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھا گیا ہے کیوں بے ہوش ہو گیا وے؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے پریشانی تو بے ہوش نہ ہویا، خوشی تو بے ہوش ہویا ہم۔ خوشی اتنی زیادہ میں نو آئی کہ بے ہوشی تاری ہو گئی۔ او کیویں؟ اکھے اللہ جو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والو جرے میں اللہ دی بھی دشمن ہن تے تو دی بھی دشمن ہن، انہاں نو دلی دوست نہیں بناونا۔ اللہ میں نو تنبیہ تا کر چھوڑیے، لیکن یا ایو الذین آمنو اللہ میں نو ایماندار ہومن دی سرٹیفکیٹ تے سند بھی جو دے چھوڑیے۔ اسی خوشی تو بے ہوش ہویا، یہ گل پوری ہو گئی۔ ان کام تا کتنا بڑا ہویا ہے جو خط لکھانے دشمنانوں خط پکڑا گیا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں آکھا اور رب العالمین دی طرفوں ایماندار ہومن دی سند مل گئی. میرا دعویٰ ثابت ہو گیا صحابہ کرام نو عمل والی ترکڑی وچ نہیں تولنا جو نہ فلانا کم کیتا ہی فلانا نہیں کیتا. صحابہ کرام نو نسبت والی ترکڑی دے اندر تولنا ہے. ساتھی میرے ویکھو نظر میرے لاونیاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی. حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے سامنے کھلوتے عرض کرنے کی حضرت میں شادی شدہ ہاں میرے تو غلط کم ہو گیا. میں الفاظ محتاط بول رہے بڑے ساتھی سمجھ بنو. شادی شدہ ہاں تے میرے تو غلط کم ہو گیا. اور سب تو حد اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے شریعت اللہ قانون نافذ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک روجے پاسے چا پھیرے روجے پاس ہوا کھلوتن حضرت مائد حضرت میں شادی شدہ ہاں تے میرے تو غلط کم ہو گیا ہے میرے تے شریعت اللہ قانون نافذ کرو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک تریجے پاسے جا پھیرے تریجے پاس ہوا کی یا گل چوتھے پاسے آپ نے چہرہ انور پھیرا اس پاس ہوا کی یا گل 4 دفعہ اقرار کیتا نے غلط کم کر بیٹھا میرے دے شریعت علی حد لاؤ چا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت مائد ہوش عوام دے اندر ہیں یہ بالکل ہوش عوام دے اندر ہاں تینوں پتہ بھی ہے کہ نہیں دی سزا کے ہے. حضرت میں نو پتہ ہے ٹویا کھڑ کے ترکل دونی میں نو ٹوئے دے اندر اتار کے پتھر مار مار کے قتل کر دیتا ویسی پتہ ہے میں نو سزا دا اقرار کیوں کرے دا پیئے 4 دفعہ. حضرت دنیا دی سزا برداشت کر انسان آخرت دی بھا برداشت نہ کر سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 دفعہ اقرار جو کیتا ہے 4 گواہاں دے برابر گواہی ہو گئی. ٹویا کھٹو ترکل دونی ٹوئے دے اندر اتار لیتا گیا ہے پتھر مارو. صحابہ کرام نے پتھروں دا نشانہ بناونا شروع کر لیتا ہے. اسی حالت دے اندر پتھر جھلیں دے جسم خون نار رنگین تھیں دے حضرت مائد رضی اللہ تعالیٰ دی موت آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاش نو ٹوئے وچوں کڈھو غسل دیو کفن پواؤ جنازہ پڑھنا ہے. تے جس ویلے صحابہ کرام نے کٹھے غسل لیتے کفن پوایا ہے جنازے واسطے لئی ویندیاں تو بندہ دی زبان وچوں نکل گئی انہوں چنگی موت نہیں آئی. میں محتاط لفظ بولیں جاگ کے باونا ہے چنگی موت نہیں آئی. رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سن لئی چلے گئے. جنازہ پڑھاون تو بعد آپ نے دفن کرایا تے جس ویلے واپس آندے پئن ایک کھوتا مویا پیا ہائی بدبودار دھرنگا جنو سرین توری ساری بولی ویچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے فرماؤں لگے ہو تو کیڑے بندن جنہ حضرت مائد رضی اللہ تنو دے بارے گل کی تھی کہ چنگی موت نہیں آئی. وہ کیڑے 2 بندن سامنے آؤ کلا منہا آؤ میرے سامنے اے جرا مردار پیئیں دے ٹکڑے کٹ کٹ کے سامنے میرے کھاؤ. مردار دے ٹکڑے ادھر حرام دے بدبودار دھرنگا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری تساں حضرت مائد رضی اللہ تعالیٰ دے بارے گل کیتی ہے
چنگی موت نہیں آئی، اے مردار تے حرام جانور موئے ہوئے دے ٹکڑے کھاون نالوں بھی زیادہ بری ہے۔ تو ساتھ دے بے او چنگی موت نہیں آئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی، آپ نے فرمایا مینوں قسم ہے اللہ کریم دی جندے قبضے دے اندر میری جان ہے، انہو لیتغمس فی نہر من انہار الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سانتا پہ آگ دے ہو اچھی موت نہیں آئی تے حضرت مائد رضی اللہ تعالی عنہ جنت دی نہران دے اندر ٹبیاں ودا مریں دے۔ تو ساتھی میں رڈسو سارے بزرگ ذرا زبان دے تالے کھولو نا، میں خوش تھی ماں تو واسطے دعا کراں۔ ان کام تا حضرت مائز تو کہرا ہویا ہائی، لیکن یہ ویلے سچی توبہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا جنت دی نہران دے اندر ٹبیاں ودا مریں دے۔ صحابہ کرام نو عملہ والی ترکڑی جی نہیں توڑنا، نسبت والے ترادو دے اندر توڑنا ہے۔ اساں کون ہے صحابہ کرام دے عملہ دے بارے انگلیاں اٹھاونا لے فلانے ایک کیتا فلاں، ساری کیا حیثیت ہے؟ میری دو انگلیاں ویکھو سارے بزرگ۔ صحابہ کرام دے بارے زبان غلط او کھولے جرا صحابہ دے برابر ہوئے یا صحابہ تو اچھا ہوئے، قیامت تک آمن علی انسان جمع کرو، کوئی صحابہ دی برابری بھی نہیں کر سکتا، کوئی صحابہ تو اچھا ہی نہیں ہو سکتا۔ اساں چھوٹیاں نو کے رہا کہ صحابہ دے بارے زبان کھلا۔ دوسری مثال سنو حدیث پاک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، ایک بی بی آ گئی جو ہے نا قبیلے نال تعلق رکھن والی، عرض کرن لگی حضرت اقیم علی حدا، حضرت میں شادی شدہ ہاں، انسان ہویا بندے تو غلطیوں میں دین، میرے تو غلط کم ہو گیا ہے، میرے اتے شریعت دی حد لا چھوڑو۔ پتہ ہی او حد کیڑی ہے؟ پتہ حضرت مینوں پتھراں دا نشانہ بڑا بڑا کے مینوں ختم کر دیتا ویسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں اقرار کرے دی پئی؟ اس ویو جواب دیتے دنیا دی سزا برداشت کر انسان جہنم دی بھا برداشت نہ کر سکتی۔ آخنا کی حضرت غلط کام دی نشانی میرے پیٹ دے اندر بچہ بھی موجود ہے، جید بچہ نا غلط کام دے نتیجے چھ، بس میں الفاظ محتاط پیا بولے نا۔ ہون چلی وانج واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلی وانج، جیرے ویلے بچہ پیدا تھی ونجے تو میں بی بی چلی گئی، کچھ مہینے گزرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی جا گئی، حضرت حکیم علیہ حدا، ہون تو میرے دی شریعت علی سزا لا چھوڑو، ہون تو میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، غلط کم ہویا ہائی جندے نتیجے وچ میرا بال جم پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلی وانج، جتنے تونی بچہ کھاون پیون دے قابل نہ تھی وے، دودھ تیرا پیون چھوڑ نہ دے وے، او تونی اسا حد نہیں لاونی۔ مائی چلی گئی، کچھ مدت گزر گئی، بچہ جس ویلے دودھ چھوڑ کے روٹی کھاون دے قابل ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی جا گئی، آخر کی حضرت ہون تو میرے تے شریعت قانون لا چھوڑو، میرے بچے نو ویکھو معصوم حد وچ روٹی
بچے ہی ہوئی سا ہن تا روٹی کھاون دے قابل ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچہ اور صحابہ کرام دے حوالے کر چھوڑا یہ بچے نو پالنا تواڈے ذمے ہے آپ نے فرمایا ٹویاں کھٹو اس مائی نو ٹوئے دے اندر اتار چھوڑو صحابہ کرام نو آپ نے فرمایا پتھراں دی بارش کرو صحابہ کرام نے پتھر مارنے شروع کیتے اسی حالات وچ پتھر جھلیندے جھلیندے انتقال تھی گیا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کڈھو غسل دیواؤ جنازہ پڑھنا ہے صحابہ کرام نے عورتاں نو آگے غسل دیوایا کفن پوایا گیا جس ویلے جنازہ پڑھن دا ٹائم آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے عرض کرن لگیا تو صلی علیہا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہگار بی بی اتے اس گناہگار مئی دا تساں جنازہ پڑھن لگے ہو عمر صبر صبر ٹھہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ساتھی میرے ویکھنے دھیان نال میری اکھ پا کے گل سننی ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر تو مینوں روکن لگے جو ہی عورت جنازہ نہ پڑھاؤ اے بی بی اتنی سچی توبہ کر گئی ہے اگر اس دی توبہ مدینہ شریف دے 70 بنداں وچ تقسیم کیتی ونجے لواسیاتہم ایدی سچی توبہ دی وجہ تو مدینے دے بندے بھی بخشے ویسن کیڑا مسئلہ سمجھ آیا صحابہ کرام نو اعمال دے ترازو وچ نہیں توڑنا صحابہ کرام نو نسبت ترازو وچ توڑنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسن النار مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرے ایماندار مسلمان نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بیکھے اس سے بھی جہنم دی بھاں حرام ہے رانی اور آمر رانی میرے صحابی دی بھی جہنم دی بھاں حرام ہے تیجرے ایماندار میرے کہیں صحابی نو بیکھیں اون تابی دی بھی جہنم دی بھاں حرام ہے جنہیں ویلے جمعے واسطے تشریف گھینا دے ہو نا مسجدی چھے خطیب صاحب سنتا تو بعد جرا عربی دا خطبہ پڑھ دن اس وچ علماء کرام حدیث پاک پڑھ دن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن آذاهم فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ من آذ اللہ فیوشک ان یاخذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دے بارے ویچا اللہ دی ذات تو ڈرے صحابہ کرام دے معاملے ویچا اللہ کریم دا خوف رکھے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میرے صحابہ کرام نو تنقید دا نشانہ نہیں بناونا جیرے بندے نے صحابہ نال محبت رکھی میرے نال محبت رکھی میرے نال محبت رکھن والا اللہ نال پیار پیا رکھیں دے صحابہ نال بغض دشمنی رکھن والا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض دشمنی پیا رکھیں دے میرے نال بغض دشمنی رکھن والا اللہ کریم نال دشمنی پیا رکھیں دے تیرا اللہ نال دشمنی کرے سی اللہ دی پکڑ دو نہیں بچ سکدا ساتھی میرے وکھے ہوں اللہ دنیا دے اندر صحابہ دے دشمنوں عبرت دا نشان بڑے دے ہن تانوں میں مثال سناواں بڑے عظیم شان تابعین
جڑے ایماندار صحابہ کرام نو ویکھا، جڑے ایماندار نو صحابہ دی سومن نصیب تھئی، ابو قلابہ رحمت اللہ نے فرمیندن میں رستے دے ویندا پیام شام دے ملک وچ ایک مینوں بندہ نظر آیا، اکھیاں کوئی نن، اکھیاں کڈھیاں ہوئیاں ہن، ہاتھ کٹے ہوئے تے پیر کٹے ہوئے، لوگ ترس کھا کے اودی جھولی دے اندر پیسے سٹیں دے پیان، میں بھی جھک کے پیسے سٹن لگا، مینوں بھی اون بندے تے ترس آیا، اون بندے دی زبان وچوں لفظ پہ نکل دیان، یا عثمان یا عثمان قد صدق قولاک وانی انتظر الثالث، اے حضرت عثمان، اے حضرت عثمان تیریاں دو گلاں سچیاں ہو گئیاں، مینوں تیسری گل دا انتظار ہے۔ حضرت ابو قلابہ فرمیندن میں نال بہ گیا، میں موڑے تے ہاتھ رکھا، میں کہ من انتا ومن عثمان، تو کونے نابینا تے محتاج بندہ، تے جڑے حضرت عثمان دا نا گھندا پیے وہ حضرت عثمان کون ہے؟ اس بندیا کہ نہ پوچھ، میں کہ میں پوچھ کے رہا اس بار بار نا کی تھی، تے میں کہ نہیں میں ضرور پوچھنا ہے۔ اور نہ بینا بندہ میں نو آکھن لگا میں انہاں ظالمہ وچوں ہاں جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا آئی، اساں دیواراں نے پاسو چھلانگ مار کے اندر مکان وچ پہنچے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے نے ہن، آپ دی بیوی حضرت نائلہ حضرت عثمان نو بچاون واسطے سامنے آئی، میں او بدبخت ہاں جے حضرت بی بی نیلہ دے منہ تے چاٹ ماری آئی۔ حضرت عثمان دی گھر والی چکر کھا کے تلے ڈٹھی، حضرت عثمان نے قرآن پاک دی تلاوت روکی، نظر چاہ کے میں نو ویکھا تے فرماون لگے بدبخت میری گھر والی دا کیا قصور ہے، کیوں اس نو تھپڑ مارئی، دوبارہ اس سے ہاتھ نہ اٹھاویں، میں او بد نصیباں، میں حضرت عثمان دا دل دکھاون واسطے انہاں دی بیوی دے منہ تے دوسرا تھپڑ مار دیتا۔ حضرت عثمان دی زبان وچوں نکلا اعماک اللہ وعد اللہ اللہ وادخلک النار، ترے بدوں حضرت عثمان میں نو دیتیاں، اللہ تینو اندھا کر چھوڑے، نمبر 2 اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے، نمبر 3 اللہ تینو جہنم دی بھاوی داخل کر چھوڑے۔ اے میں ترے بدعاواں سنیاں، میرا تا دل کمب گیا، میں دیواراں نے پاسو چھلانگ ماری، میں تا نس گیا، مینوں کوئی پتہ نہیں بعد حضرت عثمان نال کیا ہویا۔ ایک دن میں ویندا پیام رستے وچ شام دے لوگاں دی ایک جماعت سامنے آ گئی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حامی ہن، انہاں مینوں پہچان گھدا، اے انہاں ظالماں وچ ہوئے جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا آئی، انہاں لوگ میں نو پکڑا، تلوار دیاں نوکاں مار کے میری اکھاں بھی کڑ چھوڑیاں، تلوار دا وار کر کے میرے ہتھاں نو کڑ چھوڑا، تلوار دا وار کر کے دونوں پیر بھی میرے کڑ چھوڑے۔ حضرت عثمان دی ترے بدعاواں ہن، اللہ تینو اندھا کرے، اللہ اندھا بھی کر چھوڑے۔ دوسری بدعا آئی، اللہ تینو ذلیل کرے، ہاتھ تے پیر کٹے گئے، ذلیل بھی اللہ کریم نے کر چھوڑے۔ تے تیسری بدعا آئی، اللہ تینو جہنم انک انت التواب الرحیم۔ مولانا ابو بکر صاحب واسطے، سارے انہاں دے رفقا واسطے، میزبان دوستاں واسطے اتھے میں دعا کر کے آیا جتھا سا کھانا کھا دے، ہن بھی دعا کرے نا تے وقت دعا اس مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراں تے قاری محمد امیر صاحب نو بھول ونجاں،
یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ بڑے پرخلوص سارے مہربان دوستان، اللہ انہاں دی مغفرت کاملہ فرماوے، رب العالمین سادہ خاتمہ ایمان تے کرے۔ جتنے دوست ثواب توڑے سارے بیمارن، اللہ گھراں چن یا ہسپتال اللہ سارنوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے۔ جنہاں دوستاں تعاون کیتا اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق کاروباری برکت نصیب فرماوے۔ جڑے بچاں مقابلہ دے اندر حصہ گھدا انعام حاصل کیتا انہاں واسطے بھی دعا کرے نا، سارے طالب علم واسطے دعا کرے نا، اللہ انہاں دی محنت کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے مزید انہاں نوں ترقیاں نصیب فرماوے۔ اللہ انہاں نوں توحید و سنت دا سچا خادم بناوے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانہ دی اللہ غیبانہ امداد فرماوے۔ یہودی ظالمان اللہ تباہ و برباد کرے، اساں اور کچھ نہیں کر سکدے۔ دعاواں دا سرمایہ تہے اللہ اساں گنہگار مسلمانہ دیاں دعاواں انہاں مظلوم فلسطینیاں دے حق وچ قبول فرما، انہاں مظلوماں نوں ظالماں تو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔